اور نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، اور پیارے بھائی مفتی غلام مرتضیٰ صاحب، بھائی مفتی غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی سلیم اللہ صاحب، ان حضرات کا اصرار تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ چونکہ فلائٹوں کا مسئلہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، دھند کی وجہ سے لاہور آنا ممکن نہیں ہو رہا، اسلام آباد، اور پھر اسلام آباد میں بھی آج جو فلائٹ دوپہر 1 بجے چلنی تھی وہ تقریباً 4:30 بجے چلی ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات کو بھی بہت تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میرا اپنا مزاج بھی یہ ہے کہ رات گئے تک تو زیادہ دیر تک گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اب انشاءاللہ بس چند منٹ آپ حضرات سے 2-3 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے اپنا نہیں، میں تو آج رات فیصل آباد میں ہی ہوں، لیکن مجھے آپ حضرات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ کا بڑا ٹائم گزر چکا، اور میں راستے میں ان سے فون پر کہہ رہا تھا کہ جو دستار بندی، انعامات، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، اور میں آتے ہی جو چند باتیں کرنی ہوگی وہ کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس وقت ایک مسجد کے اندر بیٹھے، ایک مدرسے میں بیٹھے، تو ذرا دیکھیے کہ یہ مسجد اور مدرسہ ہی تو ہے جو ہمیں قرآن کی اور دین کی بات سکھا رہا ہے۔ کسی شاپنگ سینٹر سے ہمیں دین کی بات ملتی ہے؟ کسی عدالت، ایون کے تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹی، کیا وہاں نماز سکھانا، کیا وہاں روزے کی تلقین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خبر کا درس، کیا کسی وکیل کے چیمبر سے، کسی ڈاکٹر کی کلینک اور ہاسپٹل سے، کیا کسی جج کے عدالتی کٹہرے سے، کسی سیاستدان کی پارلیمنٹ سے، کسی مارکیٹ، کچہری، منڈی، بازار، ایون کہ کسی یونیورسٹی اور کالج سے ہمیں قبر، حشر، آخرت، قرآن اور حدیث کا درس ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، جو ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، قبر، حشر، آخرت اور رسول اللہ کے فرامین کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلم معاشرے کی سانس اگر ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے۔ سانس انسان کے بدن سے نکل جائے تو وہ بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ مسلم سماج اور سوسائٹی اور مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب قرآنی ہے، وہ مسجد ہے۔ 3 ادارے ہیں جو میرے اور آپ کے ایمانوں کا تحفظ کرتے ہیں: مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ بزرگان دین جہاں ہوتے ہیں، حق والے اولیاء کرام جہاں ہوتے ہیں، صحیح اور حق والے پیران کرام، مرشد، اللہ والے، تبلیغ کا درس دینے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت تبلیغ کی بات کرنے والے، یہ 3 ادارے ہیں جو موجودہ دور کے اندر، عصر حاضر کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی وکیل کے دفتر سے وضو اور غسل کے فرائض سیکھتے ہیں تو ذرا مجھے بتا دیجئے۔ اگر آپ کسی شاپنگ سینٹر، کسی مال، کسی کچہری، کسی بازار، کسی مارکیٹ، ایون کہ کسی سیاستدان سے بھی اگر قرآن اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ذرا بتائیے، صرف اور صرف یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ والی بدن کے اور چہرے اور سر کے ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، پھر حقیقت کی آنکھیں بھی کھلیں گی۔ وہ جو یؤمنون بالغیب جس کا ہم تذکرہ قرآن کی ابتدا میں کرتے ہیں، جب یہ غیب کے پردے ہٹیں گے، ادھار کے بجائے نقد معاملہ سامنے ہوگا، اور جب ہم قبر کی کوٹھڑی کے اندر جائیں گے تب جا کر کے پتہ چلے گا پوری زندگی حقارت اور بیکار چلی گئی۔ وہ جو چند لمحے مسجد اور مدرسے کے اندر گزارے تھے
بخشش اور مغفرت، یہ جو چند ساعتیں ہم یہاں مسجد اور مدرسے کے اندر گزارتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میری آل اولاد مجھے بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گی اور وہ میری قبروں پر آئیں گے، تو جتنے آپ اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں، اتنی ہی آپ کی اولاد اور نواسے بھی آپ کی قبر پر آئیں گے۔ جتنے آپ جاتے ہیں اپنے دادا کی قبر پر، تو آپ کے پوتے بھی اتنے آئیں گے۔ جتنے آپ اپنے، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ اپنے مردہ والدین کی قبروں پر جا کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے، اتنے آپ کی اولادیں کریں گے۔ مدرسہ ایمانی انشورنس پالیسی ہے، اسی لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان مدرسوں کی قدر کرو، پڑھو یا پڑھاؤ، نہیں کر سکتے ہو، جب گلی سے گزرو اور جب مسجد تمہیں نظر آ جائے، اسے منہ اٹھا کر کے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مرنے کے بعد مسجد اور مدرسے کے مٹی گارے کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ بخشش کر دے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ یہ وہ مومن بندہ ہے کہ جب مسجد اور مدرسے کو دیکھتا تھا تو اس کے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی۔ بشر المشائین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو چلنے والے ہیں، رات کی تاریکیوں میں جو مسجد کی طرف چلتے ہیں، ان کو مجھ نبی رحمت کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنا۔ یہ رات کی تاریکیوں میں جو ہم اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں، یہ قبر کا نور ہے، یہ قبر کا منور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قبر کو روضہ جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ان مدارس کے مستیبان بنے، مدارس سے محبت کریں، سیکولر لوگوں کی طرح تنقید نہ کریں، تردید نہ کریں۔ ان مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، ان مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، اسکولوں میں کیا نہیں ہوتا، کالجوں میں کیا نہیں ہوتا، یونیورسٹیز میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی ٹی وی اینکر والے نے پوچھا کہ جناب فلاں مسجد کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور فلاں، میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کتنے مدرسوں کے اندر یہ خرابی ہے، کتنی مساجد کے اندر یہ خرابی ہے۔ اخلاقیات کی بات کرتے ہو، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے درمیان کے اندر جو لان ہے، اس لان، گھاس کے اس لان کے چھپڑوں میں، ان جھاڑیوں میں، ان کے دائیں بائیں میں کیا کچھ اخلاق باختہ حرکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آ کر کے میرے ساتھ ان یونیورسٹی کے لان اور چمن اور لالا زار کے اندر، ان کے گارڈنز کے اندر پروگرام کر سکتے ہو؟ میں لگی نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ یونیورسٹی بھی میری ہے، وہ کالج بھی میرا ہے، ہم اس تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ مدرسے اچھے اور کالج اور یونیورسٹی خراب نہ، وہ یونیورسٹی بھی میری ہے، وہ کالج بھی میرا ہے، وہ اسکول بھی میرا ہے، اور امت کو مسیحا ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انصاف فراہم کرنے والے وکلا کی بھی ضرورت ہے، صحیح سیاستدان بھی چاہیے، اچھے حکمران اور پائلٹ بھی چاہیے، اعلیٰ درجے کے انجینئر بھی چاہیے، شاندار ججز بھی ہم کو چاہیے۔ ہم کبھی ان کی تردید نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سب کاروبار زندگی جس کے صدقے میں چل رہا ہے وہ دینی مدرسہ ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھو اور اس کی حفاظت کو تسلیم کرو۔ یہ خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے۔ مجھے بتائیے اللہ اللہ کہنے کے مراکز دنیا میں اور کون سے سوائے مدرسے کے؟ ایک زمانہ ہوتا تھا ریاست اسلام کا تحفظ کرتی تھی، ایک زمانہ ہوتا تھا عرب حکومتیں اسلام کا تحفظ کرتی تھی، وہ زمانے گزر گئے، لد گئے۔ اب اسلام کی بقا کا ذریعہ بقول مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ صرف اور صرف بر صغیر کا دینی مدرسہ ہے، اور یہ دینی مدرسہ ہے جو اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، روح کی مانند ہے، اور جسم میں روح نہ ہو وہ لاشا ہے جس سے بدبو نکلتی ہے۔ اگر امت مسلمہ نے مدارس کو ختم کیا اور مدارس میں کمپرومائز کیا تو اسلامی شاعر
حافظ دین کا وہ حشر ہوگا جو آج دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہے۔ یہ جو طلبہ جنہوں نے آج 26 طلبہ نے قرآن کریم حفظ الآخرہ مکمل کیا، یہ جو مدرسوں سے عصر کے بعد طلبہ نکلتے ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں، صالحانہ لباس، اور پھر دینی بنیادی عقائد کی تعلیم، اسلامک لا یعنی فقہ کی تعلیم، حدیث کا پڑھنا پڑھانا، شاعر اسلام کا تعاقب، یہ سب باتیں آج مسلم عرب حکمرانوں سے بھی گزر چکی ہیں۔ جائیے، آپ کو یہ داڑھی ٹوپی والے چہرے دبئی میں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو قطر اور کویت کے اندر نظر نہیں آئیں گے، مدارس پر۔ اور یہی ویسٹ کہتا ہے تعلیم برائے تعلیم ہونی چاہیے۔ آج کے ویسٹ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں تعلیم برائے تعلیم ہو، لیکن اس تعلیم کے پیچھے تہذیب جو تم دیتے ہو، اس تعلیم کے پیچھے جو تم عمل دیتے ہو، اس تعلیم کے پیچھے ایک مخصوص حیرت اور شکل و صورت جو تم دیتے ہو، اس تعلیم کے پیچھے جو تم روزہ رکھوا دیتے ہو، اس تعلیم کے پیچھے جو تم قربانی کروا دیتے ہو، اس تعلیم کے پیچھے جو تم نمازیں پڑھوا دیتے ہو، یہ عمل آج کی ویسٹ کی دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم کا مقصد ہوتا ہے معلومات۔ ہندو دھرم بھی ایک دھرم ہے، سکھ بھی ہے، یہودیت بھی ہے، ان کی بھی معلومات، ان کی بھی معلومات، ان کی بھی، اور اسلام کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ لیکن اس تعلیم کی بنیاد پر تم ایک نبوی تہذیب دنیا میں لاتے ہو، ایک نبوی ثقافت تم دنیا میں لاتے ہو، اور اس تعلیم کی بنیاد پر تم کہتے ہو عدالتوں کے اندر فیصلے فقہ اسلامی کے مطابق ہو جائیں، سورہ نور کے مطابق ہو جائیں، حدود و تعزیرات کی سزائیں تم نافذ کرنے کی بات کرتے ہو، تم اس تعلیم کی بنیاد پر جہاد کی بات کرتے ہو، تم اس تعلیم کی بنیاد پر عمل کی ایک دنیا بسانا چاہتے ہو۔ یہ اسلام بطور سسٹم اور نظام کے آج کے مغرب کو قبول نہیں ہے، بطور رسم کے قبول ہے، رسم ہے، بس رسم تک رکھو۔ لیکن یہ جو مدارس کے طلبہ، چنانچہ ڈاکٹر زویمر 1924 کے اندر عیسائیوں کی جو چوٹی کی کانفرنسز پوری دنیا میں ہوتی تھی، ہر 5 سال کے بعد عیسائیوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں وہ پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1924 کے اندر ڈاکٹر زویمر کے الفاظ موجود ہیں، ہم اس وقت تک اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم مسلمانوں سے قرآن کو ختم نہ کروائیں۔ پھر اگلا جملہ وہ یہ کہتا ہے، قرآن کہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے؟ اپنی حقیقی روح کے مطابق قرآن اور قرآن کا فلسفہ دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر زبیر کا کہنا یہ تھا، بر صغیر کے دینی مدارس پوری دنیا کے دیگر مذاہب کے لیے خطرہ ہیں، ان مدارس کو ختم کریں۔ برطانوی دارالعوام کے اندر، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ میں قرآن کا نسخہ لے کر کے ڈاکٹر والٹ سٹون نے کہا تھا، اس کتاب کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ہم اس وقت تک دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی دیکھتے کیا وجہ ہے؟ کبھی ہالینڈ کے اندر قرآن جلایا جا رہا ہے، پرسوں جلایا گیا ہالینڈ میں، سویڈن میں جلایا جاتا ہے، آپ بھی دیکھتے ایسے ہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہالینڈ کے اندر اور ان تمام، فن لینڈ کے اندر، نارویجن سٹیز کے اندر، سویڈن کے دارالحکومت کے اندر، اسٹاک ہوم کے اندر کیوں بار بار قرآن چلایا جا رہا ہے؟ ان کے دماغوں میں یہ کود کود کر کے بات بھری ہوئی ہے، قرآن جہاد کا درس دیتا ہے، قرآن ایک مخصوص لباس کی تلقین کرتا ہے، قرآن نکاح کی بات کرتا ہے، قرآن حدود و تعزیرات کی بات کرتا ہے، قرآن سود کے خلاف بات کرتا ہے، قرآن امت مسلمہ کی عورتوں کے پردے کی بات کرتا ہے، قرآن شراب کے خلاف
بات کرتا ہے، قرآن عبادات کی بات کرتا ہے، قرآن روزے اور مکے اور مدینے کی بات کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے شاعر اسلام اگر ڈھونڈتے ہیں اس کا اگر کوئی سرچشمہ ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن کریم، لہذا وہ سمجھ چکے ہیں ان کے قول کے مطابق ہم نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو ختم نہ کریں۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس، واشنگٹن ڈی سی کے جو تھنک ٹینکس ہیں، یہ جو ہمارے ہاں جب جرنیل فارغ ہوتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں امریکہ کے اندر جو جرنیل سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایک تھنک ٹینک کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات واشنگٹن اور نیو یارک کی پارلیمنٹ کو ہر سال پیش کرتے ہیں۔ وہاں کا تھنک ٹینک کہتا ہے کہ یہ جو آج کا امریکہ، آج کا ویسٹ، کبھی پردے کے خلاف بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے شراب الاؤ ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے جہاد کو ختم کرنا چاہیے، کبھی تم کہتے ہو سود کو دنیا کے اندر رائج کرو۔ تو یہ ساری باتیں جزویات ہیں۔ وہاں کا تھنک ٹینک یہ رپورٹ دے چکا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھی کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب کا نام قرآن کریم، لہذا اس قرآن کریم کو ختم کرو۔ اس لیے بار بار قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک پوری منظم سازش ہے۔ وہ جو قرآن کو جلاتے ہیں وہ ایسے ہی جلا دیتے ہیں، ایک کتاب اس کو اٹھایا جلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسلام اگر زندہ ہے تو قرآن کریم کی وجہ سے، جبکہ جاہلوں کو دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے والے، مغرب کی چکا چوند سے متاثر ہونے والا یہ باطل جو پیٹ سے سوچنے کا عادی ہے، اور جن کے پاس حقیقی معنی میں عقل نہیں، دماغی فطور کا شکار یہ طبقہ، یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نسخے کو اٹھا کر آگ میں لگا دو یا مدرسے کو ختم کر دو، جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ فرما رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تم کیا ظلم کر سکتے ہو جو 70 سالوں تک روس اور رشیا نے کیا تھا؟ بی بی سی کی رپورٹ ہے، قازقستان، تاجکستان، کرغیزستان، رشیا کی یہ ساری کی ساری ریاستیں، جب رشیا کہیں پر قبضہ تھا تو قبضے کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تو جب تک رشیا کا قبضہ تھا، یہ ریڈ آرمی کو پرانے زمانے کے یہاں جو ذرا زیادہ عمر والے حضرات بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے، یہ ریڈ آرمی نماز پر عمر قید کی سزا دیتی تھی۔ قرآن کریم کا نسخہ اگر نکل آتا تو یہ پورے خاندان کو اٹھا لیا کرتے تھے اور قرآن کریم کے نسخے پر موت کی سزا ہوتی تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا جب رشیا کا قبضہ ختم ہوا ہے تو ایک ایک کالونی سے، چھپے ہوئے غاروں سے نکل کر ایک ایک بستی سے قرآن کے 17 حفاظ دنیا کے سامنے آئے، ایک ایک بستی سے 19 32۔ اور بی بی سی والوں نے جا کر کے پوچھا تھا ان سے کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ ہم پچھلے 14 سال سے غار کے اندر ہی رہے، ہم باہر آئے ہی نہیں کہ ریڈ آرمی ہم کو پہچان سکے۔ کسی نے کہا ہم قبرستان کے اندر جاتے تھے تو مردہ دفناتے تھے، وہاں رشیا کی فوج نہیں آتی تھی، تو جب مردہ دفناتے تھے وہ مردہ دفناتے نہیں تھے، مردہ دفنانے کی اداکاری اور ایکٹنگ کرتے تھے۔ وہ ہمارا قاری صاحب ہوتا تھا جو قبر کے اندر لیٹ کر کے اور ہم دائیں بائیں تم یہ دیکھتے تھے مٹی سے کھیل رہے اور دفنا رہے، نہ، وہ قاری اور قرآن ہمیں قرآن کریم حفظ کرا رہا۔ ان عیسائیوں کی کانفرنس کے اندر کہا گیا کہ تم کہتے ہو قرآن کے نسخے جلاؤ، یہ تو جلا دیں گے، مگر یہ جو امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ جو قرآن ان کے سینوں پہ پرنٹ ہو چکا ہے، نقش ہو چکا ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ اللہ نے مسلمانوں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کا محافظ بنا دیا۔ اردو کی کوئی کتاب ذرا حفظ کرا کر کے دکھا دے، 10 صفحوں کی کوئی کتاب حفظ کرا کر کے دکھا دے، 10 صفحوں کی نہیں کر سکے گا،
انگلش کی کوئی کتاب زبر زیر کی غلطی کے بغیر کرا کر کے دکھا دے. یہ 26 طلبہ دارالرحمانیہ کے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یہ وہ ہیں الف لام میم سے لے کر والناس تک. سینکڑوں صفحات کی عربی کی کتاب، مادری زبان بھی نہیں، یہ ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں. یہ اللہ نے ان کے سینے کو کھولا ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کر دی. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. اللہ نے قیامت تک یہ کام کرنا ہے. ان پر معیشت کے دروازے بند کیے گئے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے. اصحاب کہف کا واقعہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو یہ اصحاب کہف کے واقعے کے اندر بھی مولانا علی میاں کے بقول یہ راز پنہاں ہے کہ اس دور میں ایمان کے تحفظ کے لیے اصحاب کہف کے اگر غار ہیں تو وہ یہ دینی مدارس ہیں. وہ بھی ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں گئے تھے. یہاں پر بھی ایمانوں کا تحفظ اگر ہوگا تو یہ دینی مدارس کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے ان مدارس کی قدر کریں اور چندہ دیں. چندہ دیں. اب آپ حیران ہوگی کہ میں چندہ مانگ رہا ہوں، پیسے والا چندہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہمارا وہ مزاج ہے اور نہ ہی ہم وہ رائے رکھتے ہیں. باوقار انداز کے اندر مدارس چلتے ہیں اور پیسے سے نہیں چلتے، خلوص و اخلاص سے چلتے ہیں. کبھی کوئی مدرسہ پیسے کی بنیاد پر نہیں چلتا، بلکہ الٹ ہے معاملہ. جن بادشاہوں نے پیسوں کی بنیاد پر بڑی بڑی عظیم الشان مساجد بنائی تھی، وہ مساجد بہرحال اللہ کا گھر ہے، ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر دین کی نشر و اشاعت ان عظیم الشان مسجدوں سے نہیں ہوئی ہے. یہ اسلام کا تحفظ کسی کج کلا بادشاہ کی مرہون منت نہیں ہوتا. یہ اصحاب صفہ کی مرہون منت ہے جنہوں نے نبی کے گھر کے سامنے چٹائی بچھائی تھی اور ابو ہریرہ کی قیادت کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں یہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے. پھر جا کر فارس و روم تک، شام و یمن تک، افغانستان اور ایران کے جزیروں تک، طرابلس اور افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک انہوں نے جا کر کے قرآن کریم پہنچایا تھا. یہ مدارس انہی روایات کے تسلسل کے حامل اور امین ہیں. یہ بھی چٹائیوں پہ پڑھتے پڑھاتے اللہ اسی طرح اسلام کا تحفظ آگے چلاتا ہے. یہ اسلام کے تحفظ کی نفسیات ہے. اسلام کا تحفظ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے دفاتر اور بادشاہوں کی مرہون منت نہیں ہے. وہ جس کو ہم معاشرے میں صوفی جی کہہ دیا کرتے ہیں، وہ جس کو ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں تو جی پینٹ دے مولوی صاحب دے، یہ تو یہیں کے حافظ صاحب ہیں. پتہ چلے گا جب موت آئے گی اور روز قیامت قائم ہوگا. جس کو ہم کہتے تھے نا یہ منسٹر صاحب ہے، یہ وزیر صاحب ہے، یہ مشیر صاحب ہے، اللہ نے اگر کرم کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے فرعون حامان و قارون کے ساتھ ہوگا. اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا قاری جی ہے، یہ تو ہمارا صوفی صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے. وہ ہے اصل کامیابی اور اصلی زندگی وہ ہے. کروڑوں سال کی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ ہے. حقیقی اور مؤثر کامیابی وہ ہے. اس لیے پہلے نمبر پر مدارس کے پشتیبان بنے، ان مدارس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اور جس چندے کی میں بات کر رہا تھا وہ چندہ اولادوں کا چندہ ہے. اپنی اولادوں کا چندہ دیں، اولادوں کو اس طرف لگائیں. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہمارے دماغوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مدرسے کو چندہ دینا یا بچے کو قرآن پڑھا لینا یا مدرسے اور مسجد میں آنا جانا یہ فضیلت ہوتی ہے، یہ ثواب ہوتا ہے، یہ برکت. فضیلت و ثواب کا معاملہ نہیں ہے، ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے. یہ برکت کی کہانیاں نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ اجر و ثواب میں، اجر و ثواب کا سیر اور کہانی نہیں ہے. بقول مولا علی میاں کے وہ چلے گئے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اگر تم نے مدارس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار نہ رکھا تو آج جو تمہاری نسل پیدا ہو رہی ہے ٹھیک 25 سال کے بعد تمہارے گھروں سے عیسائی ملحد نہ پیدا ہو جائے. ارتداد پھیل رہا ہے. ان بچوں کو اللہ کا لفظ بھی صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا. مدینے کے تعارف کے منکر ہوں گے. محمد الرسول اللہ اور ان کے ازواج مطہرات، ان کی صاحبزادیاں
ان کے صحابہ، ان کا دستور حیات، ان کا ضابطہ زندگی مسلمانوں کے سماج کے اندر اجنبی ہوتا چلا جائے گا، انوکھا ہوتا چلا جائے گا، جبکہ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری وراثت تھی۔ بقول علامہ اقبال مرحوم کے جب وہ طرابلس سے ہو کر آئے تھے، ہسپانیہ اور غرناطہ اور الحمرا اور اندلس دیکھ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ یہاں کے حکمرانوں کو لکھا تھا، ہندوستان کے لوگوں خدا را ان مدرسوں کو انہی حالت پر رہنے دو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں اور آنسو بہا کر کے آیا ہوں۔ 800 سال تک جو مسلمانوں کے مراکز رہے، آج وہاں پر انگریز کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ وہاں کے قبرستانوں کے اندر مردے تو مسلمان پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کی جیتی جاگتی دنیا کے اندر غیر مسلم عیسائیوں کا بسیرا تو ہے، لیکن مشاہدے کی زندگی کے اندر جیتے جاگتے سڑکوں اور روڈوں پر مسلمانوں کا وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مدارس کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ یہ میری اور آپ کی روحانی زندگی اور ان کی بقا کا سامان ہے۔ ایک گزارش یہ کرتی تھی، دوسری گزارش جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، درس قرآن کا اہتمام کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ایک مسلمان بھائی سے التجا کر رہا ہوں، کم از کم 3 آیتیں قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آج جب بیٹھے اتنی دیر ہوئی ہے تو اس کا فائدہ بھی اٹھائیں اور کچھ عزم بھی کرتے ہوئے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، اگر توفیق عطا فرمائے ایک پاؤ کم از کم پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھیں، مگر آج اسی دارالعلوم رحمانیہ اور اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے عزم کریں، آج کے بعد یومیہ بنیاد پر قرآن کی 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ میرے نعروں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، اس بات پر ہاتھ اٹھا کر کے آج عزم کریں۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا، 3 آیتیں روزانہ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی آج باپ یہ کہہ رہا ہے، بہو بات نہیں مانتی، بیٹے نافرمان ہو گئے، ماں روتی پھر رہی ہے، بیٹی بات نہیں سنتی، تو سکھا دو نا ان کو قرآن کی وہ آیتیں جن میں والدین کے حقوق ہیں، پڑوس کے حقوق ہیں، اعزہ اقریبہ کے حقوق ہیں۔ جب تک وہ ان کو پڑھیں گے نہیں، ان کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، اللہ کیا بول رہا ہے، ان آیتوں میں اللہ نے کیا خطاب فرمایا، جب تک یہ نہیں پڑھیں گے زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس لیے عزم کریں اس کا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، پکا عزم کریں، ارادہ کریں، یومیہ بنیاد پر ہم قرآن کی 3 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ سب عزم کرتے ہیں؟ تیسری گزارش وہ یہ ہے، اس ویسٹ کا، اس مغرب کا مکروہ چہرہ، بدترین چہرہ 7 اکتوبر سے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا چلانے والے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، غزہ اور فلسطین کے اندر اس وقت تک 25,000 سے زیادہ لاشیں گر چکی ہیں۔ یہ صحابہ کی اولادوں کی لاشیں ہیں، یہ اولیاء کی اولادوں کی لاشیں ہیں، یہ صحابیات کے نسب کے اندر چلنے والی اولادوں کی لاشیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے ایک نوجوان کو ہم ساری زندگی مغرب سے متاثر ہونے کے لیے رہ گئے ہیں، ان کے نوکر بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی چمک چمک سے ہم ہر وقت متاثر ہوتے ہیں۔ ان ظالموں کا چہرہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو بتانا چاہیے، علماء کو بھی کھڑے ہو کر کے کہنا چاہیے، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کو جا کر کے بتانا چاہیے، کالجوں کے اندر جا کر نوجوانوں کو بتانا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ یہ ویسٹ والے پوری دنیا میں انسانی حقوق کے بھاشن دیتے ہیں، ہیومن رائٹس، عورتوں کے حقوق کا درس دیتے ہیں، ان ظالموں کا حقیقی صفات واضح چہرہ مشاہدے کے اندر پوری دنیا کو دکھانا چاہیے۔ ان کے پاس کتوں کے حقوق ہیں، خنزیروں کے حقوق ہیں،
جانوروں کے حقوق ہیں، مگر ان کے پاس غزہ کے بچوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ غزہ کے بچوں کو لاشیں دینے کے سوائے ان کے پاس کوئی موقع نہیں۔ وہاں کی عورتوں کو یہ عورت نہیں سمجھتے۔ آرٹیکل لکھتے ہیں سانپ کی غذا کیا ہوتی ہے، بچھو کی غذا کیا ہوتی ہے، درندوں کی غذا کیا ہونی چاہیے، چڑیا گھروں کے اندر جانوروں کی غذا کیا ہونی چاہیے، اس پر یہ آرٹیکل لکھتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ ہزاروں کی تعداد میں کلومیٹر کے اندر ہسپتالوں میں دودھ پیتے بچوں پر بھی انہوں نے بمباریاں کی، چھتیں گرائی ہیں، اسکول گرا دیے، مریضوں پہ انہوں نے ہسپتالوں کی چھتیں گرائی ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر عورتوں کو تحقیق کیا ہے۔ 22 دسمبر بی بی سی کے عربی رپورٹر کی رپورٹ پڑھو شقراوی کی، جو کہتا ہے کہ جب میں رپورٹنگ کر کے وہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک فلسطینی جس کا سر کٹا ہوا دور پڑا ہوا ہے، مگر اس نے اپنی کار کے اندر اسٹیئرنگ کو پکڑا ہوا ہے دھڑ میں، نچلے دھڑ میں، اور پچھلی سیٹ پر اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کو، غزہ کے نوجوانوں کو یہودی فوجی الگ کرتے ہیں مٹی کی بوریوں کے قریب آ کر، تاکہ رپورٹرز کو اور صحافیوں کو آوازیں نہ جائیں۔ مٹی کی بوریوں کے قریب جا کر ایک ایک دن میں 400 فلسطینی غزہ کے نوجوانوں کو گولیاں مار کر کے قتل کرتے ہیں۔ یہ درندے، بے شرم لوگ، بے حیا لوگ، یہ انسانیت کو، انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھو، ان سے زیادہ سفاک درندہ روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ یہ آئے دن پاکستان آتے ہیں اور کہتے ہیں جی انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، چلڈرن رائٹس، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ یہ غزہ کے بچے بچے نہیں ہیں، فلسطین کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی۔ ان کا شفاف چہرہ کالجوں کے نوجوانوں کو جا کر کے دکھانا چاہیے، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو دکھانا چاہیے۔ ان سے متاثر ہوتے ہو؟ یہ متاثر ہونے کی چیز ہے؟ درندے ہیں۔ اور آج ہم تو کہا ہی کرتے تھے، مگر سلام ہو ساؤتھ افریقہ کے غیر مسلموں کو کہ ساؤتھ افریقہ کے غیر مسلم، اس کے 50 وکلا عالمی عدالت انصاف کے اندر اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف غزہ کا مقدمہ لے کر کے گئے۔ یہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب باب ہے۔ کسی عرب حکومت کو یہ توفیق نہ ہو، کسی مسلمان حکومت کو یہ توفیق نہ ہو۔ ساؤتھ افریقہ کے عیسائی وکلا، واشنگٹن ڈی سی کی عیسائی عورتیں نیو یارک کی سڑکوں پر کتبے لے کر کے نکلی ہوئی ہیں، اور وہ بلند آواز سے کہتی ہیں، اور دنیا کے حکمرانوں، گھروں میں بچوں کی نیند کے وقت میں خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، بچوں کے قتل عام کے وقت میں خاموشی اختیار نہیں کرنی ہوتی۔ خاموشی کب اختیار کرنی ہوتی ہے؟ جب گھر میں بچے سو رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ، لیکن جب بچوں کا قتل عام ہو رہا ہو اس وقت یہ حکمران خاموش ہیں، اور اس وقت دوسرے طرف یہ انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں۔ ان سے بڑا شفاف درندگی پر مشتمل چہرہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئے دن ان بے شرموں کا دوسری طرف، اچھا ہمیں کیا آ کر کے کہتے ہیں؟ آئے دن اسلام آباد میں ان کے ڈیلیگیشن آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بلایا جاتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں، اور جا کر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ رواداری ہونی چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے، صبر اور برداشت ہونا چاہیے، دوسرے مذاہب کا احترام ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج تک ہم چاہے کتنے ہی گرے پڑے کیوں نہ ہو چکے ہوں، آج تک آپ نے کبھی سنا کسی مسلمان نے تورات کو آگ لگائی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے انجیل کو آگ لگائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے گرنتھ کو آگ لگائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے بائبل کو آگ لگائی ہو؟ ان کے ترقی یافتہ یہ ممالک ہیں جہاں 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں، ہر آئے دن کسی نہ کسی جاب کی سڑک پر یہ قرآن کریم کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کو رواداری کا درس دیں گے؟
یہ صبر و برداشت کا درس دیتے ہیں. ان کا مکروہ اور طویل ترین چہرہ دیکھو، کس منہ سے یہ انسانیت کو صبر اور برداشت کی تلقین کرتے ہیں. یہ خود بے حیا لوگ ہیں، یہ خود بے شرم لوگ ہیں. کھڑے ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو. ان سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چند ٹکے پیسوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. آج ان کے ویسٹ کے اندر فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، خاندانی نظام کوئی نہیں ہے. سگے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے تمام شناختی علامتوں اور فارموں کے اندر ماں کا نام لکھوانے پر آ چکے ہیں. باپ کا جس کو نام پتہ نہ ہو، وہاں پھوپھی کی قدر ہوتی ہے، دادا کی قدر ہوگی. ویسٹ میں مغرب میں پھوپھی کوئی نہیں ہے، خالہ کوئی نہیں ہے، نانی کی بہن کوئی چیز نہیں ہے، دادی کوئی چیز نہیں ہے، سگی ماں کا کوئی درجہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں. قرآن کریم کو یہ جلائے، مسلمانوں کے میناروں کو یہ گرائے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وسیع الظرف لوگ ہیں. یہ اس وقت جو مسجد کے اندر مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع میں عیسیٰ نام کے، موسیٰ نام کے کتنے سارے لوگ ہوں گے. ہماری بچیوں میں کتنی مریم ہیں، سارہ کتنی ساری ہے، داؤد نام کے کتنے مسلمان ہیں، سلیمان نام کے کتنے سارے مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ ان ساروں سے پوچھو، کبھی تم نے بھی اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنے کسی بچے کا نام حسن رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنی کسی بیٹی کا نام عائشہ اور فاطمہ رکھا ہے؟ کبھی تم نے بھی اپنی کسی بچی کا نام خدیجہ اور سلمہ رکھا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مسلمان تنگ ظرف ہے. گرا پڑا مسلمان، شرابی کبابی مسلمان بھی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا. اور یاد رکھے، میں فیصل آباد کے دوستوں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، حقائق کی دنیا کچھ اور ہے، پروپیگنڈے کی دنیا کچھ اور ہے. یاد رکھیں، اپنی تہذیب پہ فخر کریں، اپنے خاندانی نظام پہ فخر کریں. حقائق کی دنیا کچھ اور ہے. کہا جاتا ہے مدارس کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پڑھائی جاتی. ٹیکنالوجی ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی. ایک ضروری حد تک ہم بھی بیالوجی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، اور ہم اسی لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان ممالک میں اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیا جا سکے. یقیناً ہم اس کے قائل ہیں اور ہم اپنے مدارس کے نصاب کے اندر بھی پڑھاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ڈیفنس کے آلات، اسلحہ اور نت نئی اسلحے کی ایجادات، یہ جو دنیا کے اندر ایٹم بم بنا لیا، ٹینک اور توپ بنا لیے، یہ نت نیا اسلحہ بنا لیا، یہ سائنس کی ترقی ہے نا. مجھے ذرا آپ بتائیں، اس ترقی سے پوری دنیا میں انسانیت کو فائدہ ہوا ہے یا انسانیت کو نقصان ہوا ہے؟ عراق تباہ ہو گیا ہے، شام تباہ ہو گیا ہے، روہنگیا تباہ ہو گیا ہے، سوریا تباہ ہو گیا ہے، افغانستان کی باراتوں پر بھی انہوں نے بمباریاں کی ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے بے شمار ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو مارا ہے. اس اسلحے کی نئی ٹیکنالوجی سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہی تیروں کا زمانہ رہتا، انسانیت کو نہ مرتی، ماؤں کی گوتے کو نہ اجڑتی؟ کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے. یاد رکھو، انبیاء نے نئی ایجادات نہیں بنائی. ہاں، انبیاء نے بقول مولانا علی میاں کے، انبیاء نے ان ایجادات کو صحیح استعمال کرنے والا دماغ اور دل اور صحیح اور مثبت استعمال کرنے والا ہاتھ تیار کیا. اگر صحیح استعمال کرنے والا دماغ اور دل، صالح ہاتھ دنیا میں وجود میں نہیں آئے گا تو یہ جتنا نیا سے نیا اسلحہ بنائیں گے اس سے انسانیت تباہ ہوتی چلی جائے گی، انسانیت برباد ہوتی چلی جائے گی، ماؤں کی گودیں اجڑے گی، بیویاں ساری کی ساری بیوہ ہوتی چلی جائیں گی، لوگ مریں گے، انسانیت تباہ ہوگی، اور ہو رہی ہے. اس لیے کہ ایجادات تو تیار ہو چکی مگر ان کو صحیح استعمال کرنے والا مثبت دماغ وجود میں نہیں آ سکا، ان کو صحیح استعمال کرنے والا معتدل ہاتھ وجود میں نہیں آ سکا. اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. اپنے قرآن پہ فخر کریں، اپنے مدرسے پر فخر کریں، اپنی مسجد سے محبت کریں، اپنی داڑھی ٹوپی سے محبت کریں، اپنے پردے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں.
اپنے خاندانی نظام کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے اور اپنی نبوی تہذیب و ثقافت میں فخر کرے. یہ میری اور آپ کی ایمانوں کے تحفظ کی گارنٹی ہے. اور اولادوں کا چندہ اس لیے کہہ رہا تھا آج ان کو دین پڑھا دیں، یہ آپ کے بڑھاپے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے بڑھاپے کی دینی انشورنس پالیسی ہے، یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں کے اساتذہ اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، نمازی ساتھیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب، بھائی سلیم اللہ صاحب، مفتی مصطفیٰ صاحب، ان حضرات کی اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میں آیا تھا تو ان کے والد گرامی قدر بھی یہاں پر اس وقت پروگرام میں موجود تھے. جس خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت اور تقوی کے ساتھ یہ حضرات یہاں پر محنت کر رہے ہیں. بس میری یہی درخواست ہے، ان کو محبت دیجیے، ان سے کام لیجیے اور ان کے دست بازو بنیے، ان کی ہر لمحے پشتیبانی کیجیے، سرپرستی کیجیے کہ یہی تعلقات دراصل اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ کے لیے جو دو مسلمان تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا خصوصی عرش کا سایہ بخاری کی حدیث کے مطابق انہیں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب.